السلام علیکم میرے دوستو، آج اس پلانٹ کی یہ حالت دیکھتے ہوئے ایک ایڈوانس لیول کی انفارمیشن ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں۔ وہ ایڈوانس لیول کی جانکاری کیا ہے یہ ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یہ چینل، ہمارا جو نیچرل گفٹ چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کر لیں۔ اور دوستو، فیس بک پر بھی ہمارے گروپ اور پیجز ہیں، آپ ان کو جوائن کر کے ہر طرح کے پلانٹ کی پروپوگیشن کے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔ اور ان پیجز اور گروپ کا جو لنک ہے وہ تقریباً ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ گارڈننگ سیکھنے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں۔ تو مائی ویورز، یہ جو پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہیبسکس کا پلانٹ ہے۔ اس کو ہندی اور اردو میں گل ہرل بھی کہتے ہیں، مگر دوستو یہ دوسری ورائٹی کا پلانٹ ہے، مطلب کہ گل ہرل کی فیملی ہی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہ بھی ہیبسکس ہی ہے۔ ویسے تو اس کو مجاجن کہتے ہیں، مجاجن پلانٹ۔ اس کے فلاور ہیبسکس پلانٹ سے ذرا، جو دیسی ہیبسکس ہے اس سے ذرا بڑے ہوتے ہیں اور ڈبل ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ کوالٹی جو ہے ہائی بریڈ کوالٹی ہے۔ اور دیسی ہیبسکس کے پھول سنگل اور اس کے جو ہیں وہ بہت ڈبل اور بڑے پھول ہوتے ہیں، اس لیے یہ مجھے بہت پسند ہے۔ اس کو نرسری سے جب میں خرید کر لایا تو بڑے گملے میں تھا، اس کو کافی پھول لگے ہوئے تھے، مگر میں نے اس کو اب زمین میں جو ہے وہ لگا دیا ہے۔ یہ دیکھیے، میں نے اس کو جو ہے وہ کیاری میں لگا دیا ہے اس کو۔ تو یہ آپ کو یہ دیکھیں، آپ کو پتے جو نظر آ رہے ہیں، کافی پتے ہیں، کافی ایسے پیلے ہو کر جو ہیں وہ سوکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے فلاور بھی۔ دوستو، اس کو جو میں نے زمین میں لگایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے روٹس کافی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ میرے گملے میں بھی اس کے گملے پوٹس کے جو باٹن ہوتا ہے اس کے روٹس باہر نکل آئے تھے، کم سپیس ہونے کی وجہ سے اس کی گروتھ کم ہوتی ہے پوٹ میں۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو ایک بہت ہی خاص بات اس کے پھولوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس گل ہرل، جو دیسی گل ہرل ہے، یہ مجاجن ہے۔ ویسے یہ بھی ہیبسکس ہی ہے، مجاجن کی، یہ ہیبسکس کی فیملی ہی سے ہی ہے۔ تو جو گل ہرل ہے، ہیبسکس پلانٹ دیسی، اس کے تقریباً 100 پھولوں کا شربت تیار کر کے اگر پیا جائے تو وہ تاثیر میں کافی ٹھنڈا ہوتا ہے، جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، یرکان کے مریضوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے اور یہ شرطیہ علاج ہے۔ اوکے، تو اب بات کرتے ہیں اس کے پتے کافی جڑ چکے ہیں، پیلے ہو کر گر جاتے ہیں۔ گل ہرل میں پریشانی کافی حد تک آ سکتی ہے۔ یہ گل ہرل میں کافی لوگوں کو جو ہوتی ہے، اسے ہیبسکس پلانٹ میں یہ پرابلم جو ہے کافی لوگوں کو ہے۔ یہ پرابلم کامن پرابلم ہے۔ یہ کامن پرابلم صرف ان لوگوں کے لیے کامن ہے جو کہ اس کا علاج جو ہے وہ جانتے ہیں، اور یہ کہ یہ بیماری کس چیز سے آئی ہے، کس ایلیمنٹس کی کمی ہے، مطلب کس ایلیمنٹ کی کمی سے یہ بیماری آئی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ کامن پرابلم ہوتا ہے، جو اس قسم کی جو ہے باتیں سمجھتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے کامن پرابلم ہے یہ جو پیلے پتے ہو جاتے ہیں پلانٹ کے۔ مگر جو لوگ نہیں جانتے کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہے، تو ان لوگوں کے لیے پرابلم ہی پرابلم ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے گل ہرل پلانٹ کو ڈیڈ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بیماری کیا ہے اور پیلے پتے کیوں ہوتے ہیں۔ اس کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں۔ پہلا ریزن یہ کہ اس پلانٹ کو زیادہ پانی سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے، اور زیادہ دھوپ میں بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ زیادہ دھوپ میں، جو کہ یہ زیادہ پانی جو کہ ہر پلانٹ کے لیے اوور واٹرنگ ایک پرابلم کی کامن بات ہے۔ دوسرا، زیادہ دھوپ کی وجہ سے اس کے علاوہ
आयरन, मैग्नीशियम और जिंक की कमी, इन तीनों एलिमेंट से ये प्रॉब्लम होती हैं। दोस्तों याद रखें कि आयरन, मैग्नीशियम और जिंक ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं, अगर इनमें से किसी एक एलिमेंट की भी कमी हो जाए तो ये प्रॉब्लम हर तरह के प्लांट में आ सकती है। तो दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्लांट को किस अनासर की कमी है। तो वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये इसके तमाम पुराने ओल्ड और न्यू पत्ते जो हैं वो पीले होकर सूख कर गिर रहे हैं। ये आप देखते जाइए, ये देखिए ये भी काफ़ी, ये न्यू लीव्स हैं, ये भी जो हैं वो पीले होकर ऐसे गिर रहे हैं। ये देखिए, ये देखें। हालांकि इस प्लांट पर जब मैं लाया था बेहद फ्लावरिंग हो रही थी, पॉट में ही फ्लावरिंग हो रही थी। अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी कलियां जो है हर ब्रांचेस पर तकरीबन जो है वो कली लगी हुई है। ये देखिए, ये भी देखिए तीसरी कली, और हर ब्रांचेस पर आपको एक कली नज़र आएगी। दोस्तों ये जो मैंने आपको दिखाया मेरे ओल्ड और न्यू लीव्स जो हैं ये दोनों पर आई है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयरन की कमी हमेशा, आप बात याद रखना कि जो न्यू लीव्स होते हैं उन पर ये आयरन की कमी जो होती है वो मेंशन होती है, और मैग्नीशियम की कमी जो है वो हमेशा जो है वो ओल्ड पत्तों पर ही अटैक करती है। तो इस दोस्तों इस मेरे प्लांट में ओल्ड पत्ते और न्यू लीव्स जो हैं, न्यू पत्ते हैं, नए पत्ते जा रहे हैं, वो भी पीले हो चुके हैं। तकरीबन सभी प्लांट झड़ चुका है। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको मैंने ज़मीन में रिपोर्ट किए हुए चंद ही दिन गुज़रे हैं, जो कि रिपोर्ट करने के बाद एक नेचुरल अमल होता है, कुदरती अमल होता है कि पत्ते, हर प्लांट कोई भी हो, रिपोर्ट करने के कुछ दिन बाद उसके पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन ये पॉट में ही तकरीबन ऐसा हो चुका था। अब इसके जो न्यू और ओल्ड लीव्स हैं वो भी सभी पर ये अटैक हुआ है। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ बड़ी तफसील के साथ। तो दोस्तों इसको मैंने आपको नज़दीक से दिखाया कि मेरे ओल्ड और न्यू लीव्स भी इसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं। हालांकि मैं इसको पानी भी मुनासिब दे रहा हूँ, और जहाँ ये लगा हुआ है, जिस एरिया में ये लगा हुआ है, वहाँ आधा दिन धूप और आधा दिन छाँव रहती है, तो फिर भी ये बीमारी आ गई। अब इसकी ये हालत देखकर हमें समझ लेना चाहिए कि इसको तीनों एलिमेंट की कमी है। कौन कौन से? मैग्नीशियम, आयरन और जिंक, ये तीनों एलिमेंट की कमी इसमें आ चुकी है, ना कि ओवर वाटरिंग की वजह से ये हुआ है। मैग्नीशियम, आयरन और जिंक ये तीनों की कमी से इस प्लांट में है। तो इसके लिए 2 चीज़ें जो मैं आप इन पर फोकस करें, जो मैं 2 चीज़ें बताने वाला हूँ, इन पर अप्लाई कर दूंगा, जो कि अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, मगर कुछ दिनों में वो 2 चीज़ें इन पर अप्लाई करके इस प्लांट की कमी को दूर कर दूंगा। ये प्लांट तकरीबन 1 माह के अंदर बिल्कुल ठीक और हेल्दी हो जाएगा और बेहद फ्लावरिंग करेगा। हालांकि अभी भी आप देख रहे हैं, आपको मैंने दिखाया कि हर ब्रांच पर तकरीबन एक कली जो है फूल की वो ज़रूर है, जिसका इसको हेल्दी बनाने के बाद इसका रिज़ल्ट दिखाने के लिए वो वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। तो दोस्तों वो 2 किस्म के जो इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र हैं, एक तो DAP और दूसरा जिंक। ये जिंक दानेदार होता है, जो आपको मार्केट से, जहाँ सब्जियों वगैरह के बीज मिलते हैं, इसी शॉप से आप ख़रीद सकते हैं। ये जिंक थोड़ा सा महंगा होता है। जिंक अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। अगर मैं चाहता तो लोहे के जंग लगे हुए टुकड़ों को पानी में डालकर इस पर अप्लाई करके आपको फेक वीडियो बनाकर दिखा सकता था, मगर दोस्तों मैं ऐसा नहीं करूँगा।
کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو زنگ ہے، لوہے پہ زنگ لگتا ہے، یہ آئرن ہی ہے، یہ میں مانتا ہوں، مگر ہم پلانٹ پر اس کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ انسان میں آئرن کی کمی ہو تو اس کو شربت فولاد اور میڈیسن دینی چاہیے۔ شربت فولاد جو ہے بہت سی کمپنیاں بناتی ہیں پاکستان میں، جیسے کہ ہمدرد اور کرشی والے، اور اس آئرن کو مختلف کیمیائی عمل کے ذریعے کشید کر کے ڈیکمپوز کر کے، تو وہ صرف حالانکہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے، نباتات کے لیے نہیں۔ اگر انسان میں آئرن کی کمی ہو تو وہ بجائے شربت فولاد اور میڈیسن کے پی لے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی کڈنی فیل ہو جائیں گی۔ اسی طرح پلانٹ کے لیے جو آئرن ہوتا ہے وہ ڈیکمپوز ہوتا ہے، کیمیائی جو ایکشن کے ذریعے ڈیکمپوز کیا ہوتا ہے، اور یہی انسان پودوں والا آئرن یوز نہیں کر سکتے۔ نہ ہی پودے پر شربت فولاد اپلائی کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی میڈیسن جو ہوتی ہے انسانوں کے لیے آئرن کی کمی کے لیے یا شربت فولاد، وہ انسان جو پودوں پر یوز نہیں کیا جا سکتا۔ اوکے تو دوستو، میں زیادہ لیکچر نہیں دینا چاہتا۔ امید ہے کہ آپ دوست جو میری یہ بات میں کہہ رہا ہوں سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے نباتات اور حیوانات کی میڈیسن کے ڈفرینس کی انفارمیشن چاہیے تو میری ایک ویڈیو جو آلریڈی موجود ہے، جس کا لنک اوپر کارڈ میں آ رہا ہوگا، اور اس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں میں نے ڈسپرین کی گولی کا آپ لوگوں کو اس کی ڈسپرین کی جو ٹیبلٹ ہے وہ بابر کیا تھا، وہ ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ دوستوں، میرے اس لیکچر کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کچھ چینل اس طرح کے غلط ٹوٹکے پلانٹ پر اپلائی کرتے ہوئے ویڈیو بناتے ہیں، جو کہ میں اپنے ویورز کو اس بات سے خبردار اٹینشن کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے ویورز اس طرح کی ویڈیوز پر بالکل عمل نہ کریں جو کہ آپ کے پلانٹ کے لیے نقصان دہ ہو۔ اوکے تو دوستوں، بات کر رہے تھے کہ زنک کی، تو زنک کا 1 ٹی سپون اور ڈی اے پی کا بھی 1 ٹی سپون اس کی جڑوں میں، اس کے جو یہ پلانٹ ہے اس کی جڑوں میں میں نے ڈالنا ہے، 1 ٹی سپون۔ اگر آپ کا پلانٹ پوٹ میں ہے تو آپ ڈی اے پی کے صرف 20 دانے اپلائی کریں گے، جس طرح میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ پوٹ فار ایگزامپل 12 انچ کا ہے تو ڈی اے پی کے 12 دانے آپ اس میں ڈالیں۔ تو دوستو، جو ڈی اے پی ہے وہ فاسفورس اور نائٹروجن کی کمی کو پورا کرے گا، اور زنک آئرن اور میگنیشیم کی کمی کو پورا کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ اس کے علاوہ دوستو، یہ میرے پاس جو ہے یہ پوٹاشیم سلفیٹ ہے، یہ دیکھیں، اس کا بھی 1 ٹی سپون جو ہے اس میں ایسے آپ اس کی جڑوں میں جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ تو آپ سب کو ہی تقریباً پتہ ہوگا کہ ہر سبزی اور پھول والے فلاور ہیں، جب ان کو فروٹ لگتا ہے تو ان کو پوٹاشیم، جو سب سے ضروری ایلیمنٹ ہے وہ پوٹاشیم سلفیٹ ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر ابھی میں اس کے لیے یہ تینوں کھاد اپلائی نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے ابھی چند ہی روز ہوئے ہیں اس کو گملے سے زمین میں ریپورٹ کیا ہے۔ تو آپ بھی یہ بات سن لیں کہ اگر آپ نے کسی پلانٹ کو جو ہے وہ ریپورٹ کیا ہو تو اس کو کسی بھی قسم کا ٹریٹمنٹ مت کریں، کیونکہ ہر ٹریٹمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس پلانٹ کی جڑیں مٹی کو پکڑ لیں، مطلب کہ جب تک کسی پلانٹ کی روٹس پوری طرح مٹی میں ڈیولپمنٹ نہ کر جائیں تو آپ اس پلانٹ کو کوئی ٹریٹمنٹ نہ ہی کوئی فرٹیلائزر اپلائی کریں، جو کہ شاید آپ کو یہ بہت ہی جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کسی چینل میں نہ دیکھنے کو ملی ہو۔ اوکے تو دوستو، آپ کے جو پلانٹس ہیں، کوئی بھی پلانٹ ہے، ان کے پتے اگر پیلے ہوں تو آپ اس کا علاج ابھی یہ میری ویڈیو سمجھنے کے بعد بخوبی کر سکتے ہیں۔
اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں کہ آئرن اور میگنیشیم کی کمی سے کیا فرق ہے، ان میں کیا ڈفرینس ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو لگی تو پسند کیجئے، اور ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ باکس ہے اس میں کمنٹ کر دیجئے۔ اوکے، تو خدا حافظ۔